السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے۔ 10 لیکچر جو ہے یہ بایولوجی اینڈ دیر سروس آف مین کائنڈ کے متعلق ہے کہ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے بایولوجی کی کیا سروس ہے، کیا رول ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھا جائے تو بایولوجی جو ہے وہ 3 طرح سے سرو کرتی ہے مین کائنڈ کو۔ سب سے پہلے فوڈ پروڈکشن، combating disease, and third one is protection and conservation of environment۔ تو 3 طرح سے ہیلپ کرتی ہے بایولوجی مین کائنڈ کو۔ نمبر 1 انکریزنگ فوڈ پروڈکشن، نمبر 2 کمبیٹنگ ڈیزیز، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور تیسرا پروٹیکشن اینڈ کنزرونگ انوائرمنٹ، یعنی کہ حفاظت اور اس کے بچاؤ، انوائرمنٹ کا بچاؤ جو ہے وہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تینوں ٹاپکس جو ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے لاتعداد شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچنس جو ہیں وہ بورڈ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں کہ فوڈ پروڈکشن کیا ہے اور فوڈ پروڈکشن میں کس طریقے سے بایولوجی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے۔ سب سے پہلے بایولوجی نے امپروو کی، جو بایولوجسٹ ہیں جو پلانٹ پروڈکشن کرتے ہیں، دے انکریز دا yield by improving existing varieties، کہ جو ورائٹیز موجود ہیں ان ورائٹیز کو امپروو کیا پروڈکشن میں، اور اس طریقے سے نیو یا ہائی ییلڈ ورائٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کی۔ ہائی ییلڈ سے مراد ہے کہ پیداوار ان کی زیادہ تھی۔ اور نمبر 3 دے پروڈیوس ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز، ایسی ورائٹیز پیدا کی جو کہ ڈیزیز ریزسٹنسی پلانٹس کی اور اینیملز کی۔ لہذا اس طریقے سے بایولوجی نے انکریزنگ فوڈ پروڈکشن جو ہے اس میں رول پلے کیا۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ فوڈ کیسے انکریز کی جاتی ہے۔ فوڈ انکریز کی، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نیو ورائٹیز بنائیں، اور نہ صرف نیو ورائٹیز بنائیں بلکہ ان کی جو ییلڈنگ کیپیسٹی تھی اس کو بھی بہتر کیا۔ اب اس کے لیے بایولوجسٹ جو تھے، جو کہ جنہوں نے رول پلے کیا، ان کو عام طور پہ ہم پلانٹ اور اینیمل بریڈرز کہتے ہیں۔ پلانٹ بریڈر وہ ہے جو پلانٹس کی بریڈنگ کرواتا ہے، سلیکٹیو بریڈنگ کرواتا ہے، اور اینیمل بریڈر وہ ہوتا ہے جو اینیملز کی بریڈنگ کرواتا ہے۔ اب انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے سلیکٹیو بریڈنگ کی، اور سلیکٹیو بریڈنگ کرنے کے لیے جو رول اپنائے وہ تھے پرنسپلز آف جینیٹکس، یعنی کہ ایک تو انہوں نے سلیکٹیو بریڈنگ کی کہ جن آرگنزم میں، پلانٹس میں اور اینیملز میں ڈیزائر کریکٹرسٹک پریزنٹ تھے ان کو آپس میں بریڈ کروایا، اور ان سے جو نئی نسل پیدا کی، جو نئی آف سپرنگ پیدا ہوئے، ان کے اندر بہتر کریکٹرسٹک، ڈیزائریبل کریکٹرسٹکس جو تھے وہ پریزنٹ تھے۔ اور دوسرا انہوں نے پرنسپل آف جینیٹکس جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا، اور اس طریقے سے دے ڈیولپ نیو بیٹر ورائٹیز جو کہ اپنی پہلی ورائٹی سے کہیں زیادہ بہتر تھیں پروڈکشن میں، ریزسٹنس ٹو دا انوائرمنٹ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی ییلڈنگ تھیں، اور ان میں ڈیزیز ریزسٹنس جین جو تھے وہ انسرٹ کیے انہوں نے۔ اب وہ کون کون سی ورائٹیز تھیں؟ پلانٹس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ پلانٹس میں ویٹ کو انہوں نے امپروو کیا، رائس جو ہے اس کو انکریز کیا، کارن جو ہے اس کی کیپیسٹی اور ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا۔ اسی طرح سے جو اینیمل بریڈرز تھے انہوں نے چکن پروڈیوس کیا،
کاسٹ جو تھی ان کی ملک ییلڈ جو ہے اس کو بہتر کیا، اور ایسے ہی شیپ جو ہیں ان کو ان کی ورائٹیز جو ہیں وہ نیو پروڈیوس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری بریڈرز تھے دے ڈیولپ برائلر، جو کہ آج کل آپ بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ان کو بہت شارٹ ٹائم میں، جہاں پہ ان کو 3 منتھ میں یا 6 منتھ میں گرو کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو 3 منتھ میں گرو کر لیا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں جلدی جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوا کیا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کوئک اور چیپ میٹ جو ہے، وائٹ میٹ ہمیں اویلیبل، یعنی کہ گوشت جو ہے، وائٹ میٹ جو ہے وہ ہمیں ایک تو سستا اویلیبل ہوا اور وہ جلدی ہی تیار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیکنڈ رول تھا۔ پھر اسی طرح سے انکریز پروڈکشن کی جینیٹک انجینئرنگ والوں نے۔ جینیٹک انجینئرنگ جو ہے یہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک بہت ایڈوانس برانچ ہے بیالوجی کی، جس میں ہم جینز جو ہیں ان کو انسرٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کراپ کے اندر۔ تو فرسٹ آف آل انہوں نے کیا کیا ہے، جین فار ڈیزیز ریزسٹنس انسرٹیڈ انٹو دا پلانٹس، یعنی کہ اس کے اوپر ٹرائل کیے اور سکسیسفلی جین ریزسٹنس جو ہیں، ڈیزیز ریزسٹنس جو ہیں اس کو انسرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے انٹو دا کراپس، تاکہ جو فصل ہے وہ پہلے سے ریزسٹنس ہو ڈیزیز کے، اس میں بیماری پھیلنے کی صلاحیت کم سے کم ہو۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے دے انسرٹڈ ڈیزائربل کریکٹر، کہ وہ کریکٹر، ڈیزائربل کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹالرنس زیادہ ہو انوائرمنٹ کے متعلق، پانی کی کمی کو وہ برداشت کر سکے، انسیکٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ اٹیک نہ کر سکیں، اور ییلڈ جو ہے یعنی کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو۔ یہ ہوتے ہیں ڈیزائربل کریکٹرسٹک ان دا کراپس، لہٰذا ان کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھرو جینیٹک انجینئرنگ۔ دین نیکسٹ تھا ٹرانسجینک پلانٹس۔ ٹرانسجینک پلانٹ کیا ہوتا ہے بیٹا، ٹرانسجینک کوئی بھی یعنی کہ ایسا پلانٹ جس میں فارنر جین جو ہے وہ انسرٹڈ ہو، جس میں فارنر جین انسرٹڈ ہو، یعنی کہ فارنر جین لیا، وہ جین انسرٹ کیا انٹو دا سیل، اور پھر اس سیل سے آگے پلانٹس بنائیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ ریزسٹنس جو ہیں، ڈیزیز ریزسٹنس ورائٹیز بنائی گئیں یا ان میں جو ہائی ییلڈ ورائٹیز بنائی گئیں، تو وہ جینز جو کہ ڈیزائربل جین تھا اس کو آئسولیٹ کر کے اس میں سیل میں انکارپوریٹ کر دیا گیا، فارنر ڈی این اے انکارپوریٹڈ انٹو دیئر سیل، اور اس طریقے سے ٹرانسجینک پلانٹ جو ہے وہ بنا لیا گیا۔ اب جب ٹرانسجینک پلانٹ بن گیا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم 100 1000 یا 2000 پلانٹ جو ہیں ان میں جینز کو انسرٹ کریں۔ جین تو ایک پلانٹ میں انسرٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ سکسیسفلی اس میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، اس پلانٹ کی کلوننگ کر لیتے ہیں۔ کلوننگ کیا ہوتی ہے، پروڈکشن آف جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل کاپیز آف آرگنزم اور سیل بائی اے سیکشول ریپروڈکشن، یعنی کہ ہم سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ٹرانسجینک پلانٹ تھا یا جس میں ڈیزائربل جین جو ہے وہ پریزنٹ ہے یا ڈیزائربل سپیشیز جو ہے، اس کی آگے پاپولیشن بڑھانے کے لیے، کیونکہ آئیڈینٹیکل کاپیز چاہیے ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی کلوننگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، اس کی کلوننگ کرتے ہیں۔ اب کلوننگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیکس، کہ پلانٹ جو ڈیزائربل پلانٹ ہوتا ہے اس پلانٹ کو لے لیا جاتا ہے، اور لینے کے بعد اس پلانٹ کے اندر جو، کیونکہ آلریڈی جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ انسرٹڈ ہوتا ہے، لہٰذا کیا کرتے ہیں، اس پلانٹس کے ٹیشوز بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور ٹیشوز کیا ہوتا ہے کہ سیل کو بریک کر لیا جاتا ہے انٹو ڈفرنٹ پیسز، اور ان کے چھوٹے چھوٹے
پیسز بنا لیے جاتے ہیں، یا سیلز جو ہیں جیسے لیف سیل جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، یا کیرٹ وغیرہ کی صورت میں فلوئم سیل جو ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے ان کو نیوٹرینٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس نیوٹرینٹ مٹیریل میں وہ جو ہیں وہ پلانٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. جیسے یہ ایک پلانٹ ہے، یہ ٹرانسجینک، اس میں ڈیزائربل جین پریزنٹ تھا، اس کا لیف جو ہے اس کو سے لیا، اس کو پیسز میں کنورٹ کیا، میڈیم میں اس کے اندر ڈالا، یا اس کا سیل جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے میڈیم میں ڈالا، اور پھر اس میڈیم میں کیونکہ گروتھ ہارمونز اور سبسٹینس موجود تھے، لہٰذا اس میں سے بہت سارے پلانٹ جو ہیں وہ گرو کر گئے. اس کو کہتے ہیں ٹیشو کلچر، یعنی کہ ٹیشو کی مدد سے. ٹیشو کیا ہے وہ آلریڈی ہم نے پڑھا، گروپ آف سیلز ہوتے ہیں جو کہ سملر ان اسٹرکچر ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کام کیا گیا. اب نیکسٹ جو ہے یہ تو ہو گیا کہ جو ڈفرینٹ ورائٹیز جن کو امپروو کیا جاتا ہے یا جن کو بہتر کیا جاتا ہے. جب یہ ورائٹیز بہتر ہو جاتی ہیں تو ایک اور جو پرابلم ہے وہ ہے پلانٹ پیتھوجنس، ان کو کنٹرول کرنا. پیتھوجن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا پیراسائٹ جو کہ ڈیزیز کوز کرے یا ہارم پہنچائے. تو پلانٹ پیتھوجن کیا ہوگا؟ ایسا پیتھوجن جو کہ پلانٹس جو ہیں ان کو ہارمفل ہو، ان کے لیے ان کی پروڈکٹیوٹی یا جو کراپس ہیں اس میں ریڈکشن کا باعث بنتا ہو، اس کو ہم کہیں گے پلانٹ پیتھوجن ہے یہ. اب پلانٹ پیتھوجنس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو پیسٹ ہوتا ہے. پیسٹ کیا ہے؟ اینی آرگنزم وچ کین ہارم دا کراپس. ایسے ہی پیتھوجینک انسیکٹس، آپ کو پتا ہے سارے انسیکٹس جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہیں، اس لیے پیتھوجینک انسیکٹس وہ ہیں جو کراپس کو یا ٹریز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور تھرڈ ون از دا پیتھوجینک فنجائی، یعنی کہ وہ فنجائز جو کہ پلانٹس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. جیسے آپ نے رسٹ اور سمرٹ کا سنا ہوا ہوگا، تو یہ آپ کو رسٹ جو ہے نظر آ رہی ہے پلانٹ کے اوپر، کہ رسٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پلانٹس کے اوپر. یہ آپ کو پیسٹ نظر آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف پیسٹ ہیں. پیسٹ جو ہے وہ انسیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انسیکٹ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام پیتھوجینک انسیکٹ جو ہیں وہ پیسٹ ہیں، لیکن پیسٹ جو ہیں وہ انسیکٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اب ان کا کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سپرے کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سپرے کرنا. سپرے کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل سبسٹینس ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. اب یہ کیمیکل سبسٹینس اگر فنگس کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں، وچ کل دا فنگس، دا کیمیکل سبسٹینس وچ کل دا فنگس، دے آر کالڈ فنگیسائڈس، دے آر نون ایز فنگیسائڈس. اگر وہ انسیکٹس کو کل کرتے ہیں کیمیکلز تو انسیکٹیسائڈس ہیں. دا کیمیکلز وچ کل دا انسیکٹس دے آر کالڈ ایز انسیکٹیسائڈس. اور اگر وہ پیسٹ کو کل کرتے ہیں تو دے آر کالڈ ایز پیسٹیسائڈس. یہ جو زرعی ادویات کا آپ نے کامن نام سنا ہوگا، ان کو ہم پیسٹیسائڈس کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ پیسٹ کنٹرولنگ ہوتے ہیں. اب جب یہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیمیکل صرف کراپس کے اوپر ہی فال نہیں کرتے، بلکہ یہ انوائرمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ انوائرمنٹ میں ٹاکسک، کیونکہ یہ ٹاکسک سبسٹینس ہوتے ہیں تو یہ ٹاکسیسٹی کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں، اور اس طریقے سے انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ایک اس کا نقصان ہے کہ جتنی ہم سپرے فنگی سائڈ، انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈس کرتے ہیں، ایک تو یہ انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرے ان میں کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ہماری کراپس میں، فروٹس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے بھی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب اس چیز کو کم کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے ایک اور طریقہ ڈھونڈا جو کہ بیولوجیکل کنٹرول کہلاتا ہے. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس ٹاپک کا، بہت دفعہ بورڈ میں ایگزام میں آتا ہے یہ. اب بیولوجیکل کنٹرول جیسے کہ نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر لیونگ تھنگس، لائف ہی صرف اور صرف انوالو ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا بیولوجیکل کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم
हार्मफुल इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. In biological control, pests are destroyed by using some living organism that compete with or even eat them. कि हम पेस्ट को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसके साथ मुकाबला करता है, compete with, या फिर वो उसको एज ए फूड के तौर पे खा जाता है. तो ये हमारे लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है. और बायोलॉजिकल कंट्रोल से क्या हुआ कि वो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हैजर्ड था, या मैंने फूड की आपको एग्जांपल दी, कि वो सारे के सारे एल्यूमिनेट हो गए, वो सारे के सारे खत्म हो गए. और इस तरीके से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है आजकल उसको ज्यादा यूज करें. उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं. वॉलनट लीफ, यानी कि वॉलनट जो है अखरोट का दरख्त जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एफर्ट, एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और फसल को खराब करता है, वॉलनट ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, उसको वीकन करता है. तो उसके लिए एक बॉस है जो कि इसको कंट्रोल करता है और वो उसको पैरास्टाइज कर देता है. आपको नजर भी आ रहा है ये वॉस्प है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. लिहाजा एक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एफर्ट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि ये हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल की एग्जाम्पल है. अब इसके बाद इम्प्रूवमेंट के लिए सम टाइम बायोपेस्टिसाइड्स. बायोपेस्टिसाइड्स क्या है कि बैक्टीरिया जो है इनको यूज किया जाता है टू किल द पेस्ट. कि बैक्टीरिया जो है इनको स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर ताकि ये पेस्ट जो है उनको खत्म कर दें, क्योंकि ये उनके पैरासाइट्स होते हैं. लिहाजा बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स. ये लेटेस्ट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें ये काम हो रहा है. नेक्स्ट जो है वो इसी का, यानी कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन जो है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या चीज है? अब ये एक कंट्रोल है, इफेक्टिव कंट्रोल है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो डिजीज है उसको कंट्रोल करेंगे. उसको कंट्रोल करेंगे. किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? कि उसके लिए जो भी रेलेवेंट मटेरियल होगा या अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको जो है वो यूज करेंगे. लिहाजा ये तरीका हमारे लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है. अब हम इसको देख लेते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ड्रास्टस डिजीजेस, यानी कि जो खतरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या ऑल कॉमन डिजीजेस, या फिर दूसरी आम बीमारियां, इनको कैसे कंट्रोल करना है? कि इनका कंट्रोल हासिल करना है, अचीव करना है बाय यूजिंग और रेलेवेंट मेथड्स. यूज और रेलेवेंट मेथड्स, वो तमाम तरीके जो उनके मुताबिक होंगे. और उसके साथ साथ क्या करना है हमें कि अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, ताकि हम उस बीमारी का मुकाबला कर सकें. और ये तमाम अप्रोचेस जिसमें तमाम रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी वो, और वो अप्रोप्रिएट मेथड्स होंगे जिससे हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज IDM, यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है. तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर ड्रास्टस डिजीज और all common diseases of plants can be achieved by using all relevant appropriate methods of disease control. Such an approach of disease control is called integrated disease management.
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے پلانٹ کی کسی بھی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تمام طریقے، وہ تمام ٹیکنیکس، وہ تمام میتھڈ جو اس کو کنٹرول کرنے کے ریلیونٹ ہوں ان کو یوز کیا جائے. تو اس طرح کے تمام ٹیکنیکس کو، طریقوں کو ہم انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. اس سے بھی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اب آ جائیں جی سوائل کنزرویشن. سوائل جو ہے ہمیں پتہ ہے ایک کمپلیکس میڈیم ہے، لہذا ہمیں ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنے ہوں اور اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی پلانٹ کی سپیشیز کو کون سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کتنی مقدار میں ریکوائرڈ ہیں، تو اٹ از امپاسبل کہ ہم اس کو آبزرو کر سکیں، یعنی کہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ آف پلانٹ آف اے اسپیسیفک اسپیشیز جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکیں بائی گروئنگ اے پلانٹ انٹو دا سوائل میڈیم. لہذا اس کے لیے ایک پھر اور طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک. یہ بھی شارٹ کویسچن آپ پاس پیپر میں دیکھیں گے، بہت ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اب اس ٹیکنیک میں کرتے کیا ہیں کہ ہم پلانٹ کی نیوٹرینٹ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ what type of nutrients is essential for the plant growth، کہ کون کون سے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو پلانٹ کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں، آیا وہ پلانٹ کو چاہیے بھی ہیں یا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں پلانٹ کو ڈائریکٹ واٹر میں گرو کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کو واٹر نظر آ رہا ہے، اور اس واٹر کے اندر ہم تمام نیوٹریشنل سلوشن یعنی کہ یہ بنایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو نیوٹرینٹ ریکوائرڈ تھے پلانٹس کو، وہ تمام کے تمام منرل نیوٹرینٹ سورس جو ہیں وہ اس پانی کے اندر ایڈ کر دیے گئے، اور اس پانی کے اندر سے ایئر جو ہے اس کو ایریٹیٹڈ کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر آکسیجن اویلیبل ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ پمپ لگایا گیا تاکہ اس میں سے ایئر جو ہے اس کو موو کروایا جا سکے. اور کیونکہ پلانٹ جو ہے اس کو گرو کرنے کے لیے اس نے اپورڈ گرو کرنا ہوتا ہے، تو پانی میں تو سپورٹ نہیں ہے، سوائل میں تو سپورٹ ہوتی ہے روٹ کی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ پیڈ بنایا گیا جس کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے. اب اس ٹیکنیک سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پلانٹس کو کون کون سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کون سے نیوٹرینٹس ریکوائرڈ نہیں ہیں. اس ٹیکنیک کو ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک کا نام دیا گیا. اس کلچر ٹیکنیک کی امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ وی کین ڈٹرمائن دا نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ آف اے پلانٹ، کہ ہم پلانٹ کی اسپیشیز کی وہ ریکوائرمنٹ جو کہ اس کو منرلز کی صورت میں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، ڈٹرمن کر لیتے ہیں. دوسرا، ہائیڈروفونک فارمنگ جو ہے یہ ابھی فیزیبل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو ہم لارج اسکیل کے اوپر ابھی پروڈیوس نہیں کر پا رہے، لیکن ابھی بھی کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو ہائیڈروفونک جو فارمنگ ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج کل یہ گھروں میں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک، کہ ہم ان کو ویجیٹیبلز وغیرہ گرو. اسی طرح سے جو فلاورز ہیں، ایسٹرونوٹس جو ہوتے ہیں جو خلا میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. اب اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے ہمارا کہ فوڈ جب پروڈیوس ہو جاتی ہے تو فوڈ کو پرزرو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم فوڈ کو پرزرو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب فوڈ
ایک ایریا سے دوسری ایریا پہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی تو اس صورت میں فوڈ کے خراب ہونے کا چانس بھی ہے اگر ہم اس کو پرزرو نہیں کر رہے، کیونکہ فوڈ نے سٹور بھی ہونا ہوتا ہے اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسپورٹ بھی ہونا ہوتا ہے، تو لہٰذا دو کام ہو سکتے ہیں، ایک تو فوڈ خراب ہو سکتی ہے اور دوسری اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ فروٹس ہیں، اگر فروٹس پراپرلی پیک نہیں کیے جائیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گی، تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک جو کہ پاسچرائزیشن کہلاتی ہے، وہ ٹیکنیک ہے جو کہ ملک اور ملک کے پروڈکٹس جو ہیں ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور یہ وائڈلی یوز ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ملک جو ہے اگر اس کو ہم پاسچرائز نہ کریں، گھر میں ڈیلی ہم دیکھتے ہیں روٹین میں، اگر جیسے ہی دودھ ہم ملتا ہے ہمیں تو اس کو ہم بوائل نہ کریں تو پھر اس کے بعد کیونکہ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ دودھ فوراً خراب ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کو ہمیں بوائل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی پاسچرائزیشن ہے کہ ملک اور ملک کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہمیں سیف رکھنے کے لیے، پرزرو کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے۔ پاسچرائزیشن، لوئی پاسچر جو تھا ایک سائنٹسٹ، آپ کو پتا ہے گریٹ سائنٹسٹ ہے، ویل نون سائنٹسٹ ہے، جو کہ آل ٹائم گریٹسٹ سائنٹسٹ میں آتا ہے، اس نے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ پروڈیوس کی تھی۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پرزرویشن ہے آف ملک اور ملک پروڈکٹ، تو یہ وہ تمام طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم فوڈ جو ہے اس کی پروڈکشن کو انکریز کر سکتے ہیں بائی نیو ورائٹیز، بائی انٹروڈیوسنگ دا جین جو کہ ڈیزیز ریزسٹنس ہے، ڈیزائربل جین جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرانسجینک پلانٹ بنا سکتے ہیں، پھر ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہیں پیسٹیسائڈس یوز کرتے ہیں، پھر بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ جو کہ بایولوجیکل کنٹرول ہے اور بایو پیسٹیسائڈس ہیں، پھر تمام ڈیزیز کو مینج کرنے کا ایک طریقہ تھا جس کو ہم نے IDM کہا، اور پھر ان کے نیوٹرینٹس جو ہیں ان کو جاننے کے لیے ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک جو ہے اس کا استعمال ہے، اور پھر فوڈ کو پرزرو کرنے کے لیے پاسچرائزیشن کا ایک میتھڈ ہم نے پڑھا۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس میں لانگ کویشچن بھی بہت دفعہ یہ آتا ہے فوڈ کا، اور اس میں سے 2-3 شارٹ کویشچن جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھے، جیسے بایولوجیکل کنٹرول ہے، ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک ہے، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ہے، اور یہ پاسچرائزیشن کا جو ہے یہ MCQs بھی بہت دفعہ آتا ہے بورڈ میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ سیم LMS پہ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے کل نئے لیکچر کے ساتھ۔ امید ہے آپ نے لیکچر جو ہے انجوائے کیا ہوگا، تو بیٹا آپ لیکچر کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر اس میں کوئی امپرومنٹ کرنی ہے تو وہ ہم ضرور کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔